حقوق اس سے نہیں ملنے والے، ہمارے حقوق اس سے نہیں ملنے والے۔ ہم کراچی میں چل کے دیکھو، شہداء قبرستان آباد ہو گئے، کراچی میں چل کے دیکھو کئی ہزار ماؤں نے اپنے بچے قربان کر دیے، لیکن بہتری آنے کے بجائے 30 سالوں میں حالات زیادہ خراب ہوئے۔ تو میں ریاست سے بھی کہتا ہوں کہ یہ بلوچ نوجوانوں کو ریاست ایک دفعہ معاف کرے، اپنا دل بڑا کرے، ریاست ماں جیسی ہوتی ہے، ریاست اپنا دل بڑا کرے اور ریاست ڈائریکٹ عوام سے ڈیل کرے، 2% رولنگ ایلیٹ سے ڈیل نہ کرے، عوام سے ڈیل کر کے مقامی حکومتوں کو نظام ایسا مضبوط بنائے کہ جو سارا پیسہ ایم این اے ایم پی ایس کو ڈیولپمنٹ کے نام پر آ رہا ہے، یہ پیسہ نیچے یونین کاؤنسلز کو جانا چاہیے، وہاں پر ان کے پاس جب یہ پیسہ آئے گا وہ اپنے علاقے کے لیے کام کریں گے اور علاقے کے لوگوں کا ان کے اوپر کنٹرول ہوگا۔ پاکستان کے حالات اور بلوچستان کے حالات اچھے سے اچھے ہوتے چلے جائیں گے۔ میں یہاں پر آپ کی موجودگی میں پچھلے دنوں کراچی سے آپ نے خبر سنی ہوگی کہ الطاف حسین صاحب جو ہیں وہ پھر ایک دفعہ انہوں نے اپنا ڈرامہ رچایا کہ وہ ان کی ایجنسیوں سے بات ہو گئی ہے، ان کے اداروں سے بات ہو گئی ہے اور وہ دوبارہ پاکستان میں اپنی سیاست شروع کرنے والے ہیں۔ لوگ ہمیں کہہ رہے تھے کہ بھئی ہیلو ہو جائے گی، ایک ہیلو ہو جائے گی تو جو ہے وہ آپ کو پریشانی ہو جائے گی۔ میں لوگوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں الطاف حسین کی ہیلو چل رہی تھی جب مصطفیٰ کمال اور انیس قائم خانی آئے ہیں 2016 3 مارچ 2016 کو الطاف حسین کی ہیلو چل رہی تھی۔ 51 اس کے ایم پی ایس تھے، 25 اس کے ایم این ایس تھے، اس کا گورنر بیٹھا تھا 14 سالوں سے، اس کے سیکٹر انچارجز آفس کھول کر بیٹھے ہوئے تھے، اس کا 90 کھلا ہوا تھا اور مصطفیٰ کمال اور انیس قائم خانی آئے تھے۔ جب وہ اس وقت نہیں ڈرے تو وہ آج کیا ڈریں گے؟ اللہ تعالیٰ نے ہماری بات کو صحیح ثابت کر دیا۔ الطاف حسین بیک وقت دنیا کے پتہ نہیں کتنی ایجنسیوں کے ایجنٹ ہے، الطاف حسین بیک وقت دنیا کی کتنی ایجنسیوں کا ایجنٹ ہے، وہ اپنے منہ سے اس نے خود بتا دی ہے ساری بات۔ میں کراچی کے لوگوں کو آواز دے کر کہنا چاہتا ہوں کہ خدا کے واسطے اب بھی جن کو یہ تم گناہ کبیرہ کر رہے ہو، تم اس الطاف حسین کا ساتھ جو بھی جن کے چند % لوگ رہ گئے ہیں، چند نوجوان رہ گئے ہیں، وہ گناہ کبیرہ کے مرتکب ہو رہے ہیں کہ یہ آدمی میری قوم جو کہ مہاجر قوم ہے، میں اس سے بلونگ کرتا ہوں، مجھے اپنے مہاجر ہونے پہ فخر ہے، جس طرح سے کسی کو بلوچ ہونے پہ، کسی طرح کو اپنے پختون ہونے پہ فخر ہے، مجھے اپنے مہاجر ہونے پہ فخر ہے۔ یہ میری قوم کا دشمن ہے، میرے نوجوانوں کو اس نے غلط رستے پہ ڈالا اور مجھے پرسنلی کوئی پرابلم نہیں تھی الطاف حسین سے، میری قوم کو پرابلم تھی۔ میری قوم کی خاطر نوجوانوں کو آج ہم نے بچایا ہے، لاپتہ ہونے سے بچایا ہے، ان کو لاپتہ سے بازیاب کرایا ہے، کسی کے ساتھ ہم نے کوئی تصویر نہیں کھنچائی، آج کوئی ہمارا نوجوان گرفتار نہیں ہو رہا، آج کوئی لاپتہ نہیں ہو رہا، اور آج کراچی میں 20 سے 22 لوگ روزانہ مر نہیں رہے۔ ہم کسی پختون سے نہیں لڑ رہے، ہم کسی بلوچ سے نہیں لڑ رہے، ہم کسی سندھی پنجابی ہزارے وال سے نہیں لڑ رہے۔ یہ اللہ کا شکر ہے 5 سالوں میں اللہ تعالیٰ نے یہ کام ہم سے کروایا ہے۔ میں پاکستان کے تمام لوگوں کو اور خصوصاً کراچی کے لوگوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ الطاف حسین صاحب رو کے ایجنٹ ہیں۔ الطاف حسین صاحب اگر وہ پاکستان کا نعرہ بھی لگاتے ہیں کبھی تو وہ رو کے کہنے پر لگاتے ہیں۔ یہی الطاف حسین آج سے چند مہینوں پہلے نریندر مودی سے سیاسی پناہ لائیو ٹی وی کے آگے، کیمروں کے آگے سیاسی پناہ مانگ رہا تھا۔ یہ آدمی ہمارے لیے یہ آدمی بے عزتی کا باعث ہے، شرمندگی کا مقام ہے۔ مجھے شرم آتی ہے، میرے ساتھیوں کو شرم آتی ہے کہ ہم نے اس آدمی کے ساتھ 30 سال گزارے۔ اب سے چند مہینوں پہلے کی بات ہے کہ وہ نریندر مودی کو کہہ رہا ہے کہ میں اور میرے ساتھیوں کو انڈیا میں سیاسی پناہ دے دو۔ آج وہ کسی پیر صاحب کے کہنے پہ، کسی پیر صاحب کی سیٹنگ پہ وہ آج جو ہے وہ انہوں نے جو ہے وہ کسی یہ اس آسرے پہ کہ پیر صاحب جو ان کی سیٹنگ کرا دیں گے پاکستان کے اسٹیبلشمنٹ سے، اور انہوں نے تمام ایک طوفان برپا کر رکھا تھا کہ بھئی 18 مارچ کو جو ہے وہ یہ ہو جائے گا اور ہیلو ہو جائے گی اور یہ ہو جائے گی ساری۔ یہ سب فراڈ ہے، یہ سب دھوکہ ہے۔ الطاف حسین صاحب کا ڈی این اے ٹھیک ہی نہیں ہے، معذرت کے ساتھ یہ آدمی ٹھیک ہو نہیں سکتا، اور اسی وجہ سے ہم نے ان کو چھوڑا ہے، اسی وجہ سے ہم نے وہ رو کے ایجنٹ تھے، وہ رو کے ایجنٹ ہیں، اور وہ رو نے ابھی ایسے کام کرا لیے ہیں اس آدمی سے کہ وہ رو کے خلاف آدمی جا نہیں سکتا۔ اگر وہ پاکستان کی بات کر رہا ہے تو وہ بھی رو کے کہنے پر کر رہا ہے، پاکستان کو بلف کرنے کے لیے۔ اللہ کا شکر ہے کہ پاک سے زمین پارٹی اور اس کے نوجوانوں نے کراچی سے دہشت گردی کا خاتمہ کیا ہے، اور اللہ کا شکر ہے کہ آج رو کا تسلط کراچی سے ختم ہوا ہے۔ یہ ماڈل پورے پاکستان میں اور خاص طور پہ بلوچستان میں امپلیمنٹیبل ہے۔
امپلیمنٹیبل، یہ سکسیس ماڈل ہے، اور انشاءاللہ تعالی آنے والا وقت پورے پاکستان میں پاک سے زمین پارٹی کا ہے، جہاں جہاں انسان رہ رہا ہے، پاکستانی رہ رہے ہیں، ہم وہاں وہاں جا رہے ہیں، اور ہم آج رنگ، نسل، زبان، مسلک کی سیاست سے بالاتر ہو کر پاکستان جو کہ اسلام کے نام پر، کلمے کے نام پر آزاد ہوا، آج ہم اللہ کے رسول کی امت کو ایک ساتھ جوڑ رہے ہیں۔ اللہ کے رسول کی امت، شیعہ، سنی، دیوبندی، بریلوی، مہاجر، پختون، بلوچ، سندھی، ہزارے وال، ہم سب کو ایک جگہ جوڑ رہے ہیں۔ ہم نے توڑنے کی سیاست نہیں، ہم نے جوڑنے کی سیاست کی ہے۔ اللہ ہم سے راضی ہو اس تمام کام کرنے پہ، اور اللہ کی مدد ہمارے ساتھ شامل حال ہو تو انشاءاللہ تعالیٰ پورے پاکستان سے ظلم کا خاتمہ کریں گے، عدل کے نظام کا انشاءاللہ تعالیٰ نفاذ کریں گے۔ آپ کا بہت شکریہ۔